سلطان العارفین حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثنوی شریف کے درس کا ہے، جو ہر مہینے اس محفل میں ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری کے عالم و فاضل، شیخ کبیر اور شیخ طریقت ہیں، اور ان کی جو معرکۃ الآراء کتاب مثنوی معنوی کے نام سے ان کے وقت سے مشہور چلی آ رہی ہے، اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ اشعار ہر آج کی محفل میں لیا کرتے ہیں اور اسی پر گفتگو ہوتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی معنوی کے دفتر اول حصہ چہارم، دفتر اول کا حصہ چہارم، اس میں ایک عنوان، ایک باب سمجھنا چاہیے، قائم فرمایا، جس کا نام رکھا ہے در صفت پیر و متابعت کردن با او۔ یہ اس عنوان ٹاپک ہے، یعنی پیر کی تعریف اور اس کی تابعداری کرنے کا بیان۔ پیر کی تعریف اور اس کی تابعداری کرنے کا بیان، یعنی اطاعت، فرما برداری، اور پیر کی تعریف یعنی کہ اس کی صفات۔ اب مولانا روم نے یہاں پر اپنے مرید حسام الدین سے مخاطب ہو کر شعر لکھا، اور ان کے بارے میں بتا دوں کہ حسام الدین یہ مولانا کے وہ مرید ہیں جن کی خواہش پر مولانا روم نے مثنوی شریف کا آغاز کیا۔ یہ بھی اہم بات ہے، اتنی بڑی کتاب کئی جلدوں پر، کئی حصوں پر، اور صدیوں سے علماء، صوفیاء، اولیاء اللہ، مشائخ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے، سناتے ہوئے اور درس دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہ کتاب مولانا روم نے اپنے ایک مرید کی خواہش پر شروع کی، الگ الگ۔ اب مولانا روم نے جب شروع کی تو کس طرح کی کہ حسام الدین کو فرمایا کہ آپ لکھتے رہو، میں بولتا رہتا ہوں، یعنی میں شعر پڑھتا ہوں، آپ لکھو، ترجمہ لکھو، اور پھر اس پر آگے اور ہوتا رہے گا کام۔ تو اب مولانا روم نے یہ جو حسام الدین کی خواہش پر کتاب شروع کی، اس کی ایک اور مثال ہے ہمارے سامنے، اور وہ مثال بھی ایک بہت بڑے شیخ کی ہے، بہت بڑے عالم فاضل۔ کون؟ حضرت سید مخدوم علی حجویری المعروف داتا گنج بخش لاہوری۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی کشف المحجوب، اس وقت واحد ان کی کتاب ہے، اور کوئی ان کی کتاب مشہور نہیں، بس وہی مشہور ہے۔ وہ کشف المحجوب انہوں نے اپنے ایک مرید کے سوالات کے جواب میں لکھی، کچھ سوالات کیے ان کے مرید نے، اس پر انہوں نے پوری کتاب لکھ دی داتا گنج بخش نے، اور اس میں شروع میں لکھا بھی کہ یہ میں نے اپنے مرید کے سوالات کے جوابات میں لکھا ہے۔ کشف المحجوب، کشف المحجوب کا معنی یہ ہے کہ حجابات کا دور کرنے والی کتاب، پردوں کے دور کرنے والی۔ تو میں نے مثال اس لیے دی کہ کئی بزرگان دین کے ہمارے پاس یہ مثالیں موجود ہیں کہ ان کے مریدین نے
ان کی باتوں کو سن کر قلم بند کیا. ان کو کہا جاتا ہے ملفوظات، ارشادات ملفوظات. جیسے ہمارے یہاں بھی ملفوظات کتاب ہے نا حضرت جد امجد کی، پھر ارشاداتی علمی کتاب ہے والد ماجد کے ارشادات کی. یہ مثال ہے. ایسے بڑے بڑے مشائخ گزرے ہیں، ان کے مریدین جو ان کے پاس آیا کرتے تھے تو یا تو کوئی سوال کیا کرتے تھے وہ، اور یا نہ بھی کریں سوال تو ان کا شیخ جو کچھ اپنی زبان سے فرمایا کرتا تھا وہ اس کو لکھ لیتے تھے. وہ لکھا ہوا پھر ان کے شیخ کے وصال کے بعد کام آیا. اس طرح کام آیا کہ وہ چھپ گئی کتابیں، آج تک بازار میں موجود ہیں. بلکہ خطوط، مشائخ نے اپنے مریدین کو خطوط لکھے نا. اگر وہ زمانہ کوئی موبائل فون کا زمانہ تو نہیں تھا کہ میسج کر دیا ہے نا، وہ تو خطوط کا زمانہ تھا. خط لکھو پھر پہنچے پھر جواب آئے، تو وہ زمانہ تھا. تو پیر و مرید کے درمیان خط و کتابت بھی رہی ہے، اور وہ بھی اسی طرح رہی ہے کہ کسی مرید نے خط لکھا اور ان سے کچھ اپنی باتیں کی، پھر جواب میں خط لکھا پیر صاحب نے اور وہ ان کے پاس گیا. وہ مکتوبات کہلاتے ہیں. وہ بھی چھپے ہوئے موجود ہیں دکانوں میں بزرگوں کے مکتوبات فلاں فلاں. اب جیسے مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی، بہت بڑے شیخ ہیں نقشبندی سلسلے کے، ہے نا، مانے جانے مانے بزرگ. ان کے مکتوبات حصہ اول حصہ دوم موجود ہے فارسی زبان میں، ان کا ترجمہ ہوا ہے. اسی طرح اور بھی مکتوبات ہیں. تو خطوط بھی سنبھالے جاتے تھے. اب مثال میں دیتا ہوں اپنی یہاں کی کہ میرے جد امجد کے مرید تھے نذیر احمد خان صاحب، جن کو آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوا ہے. مسجد میں رہا کرتے تھے نا. 40 سال تو وہ برطانیہ میں رہے. تو 40 سال میں ان کے پاس خطوط جمع تھے، میرے جد امجد کے بھی اور میرے والد کے بھی. انہوں نے ان کو ضائع نہیں کیا، ان کی فائل بناتے رہے، فائل میں رکھتے رہے. خط آیا خط گیا، خط آیا خط گیا، اور پھر انہوں نے وہ خطوط یہاں بھجوائے. پھر میں نے ان کو ان میں سے کچھ چھانٹی کر کے اور مکتوبات علمی کے نام سے شائع کیا. اب تو کتاب ختم ہو گئی ہوگی، لیکن اس میں کیا تھا، وہ جو خطوط ہوا کرتے تھے نا صوفیہ کے، وہ عام فالتو باتوں کے نہیں ہوتے تھے. وہ تو جیسے تقریر میں کوئی کام کی بات ہوتی ہے نا، قرآن کی بات، حدیث کی بات، تو خط کے اندر بھی ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ مرید اپنی کوئی بات بیان کرتا تھا، کوئی مسئلہ، اور پھر وہ اس کو گائیڈ کرتے تھے خط کے ذریعے. تو یہ مثال بتا دی میں نے. ایسے ہی یہاں پر یہ مثال ہے، کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے، مگر میں مثالیں یوں بتاتا ہوں کہ آپ سمجھنے کے لیے آتے ہیں، فالتو وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آتے. تو آپ کو معلومات ہونی چاہیے درکار. مولانا روم نے یہ جو مرید ہیں حسام الدین، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا روم کے بڑے چہیتے مرید تھے. چہیتے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی لوگ ایسے ہی ہوں گے، نہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ مریدوں کے درجات ہوتے ہیں، وہ ان کی محبت کے حساب سے ہوتے ہیں، ان کی عقیدت کے حساب سے ہوتے ہیں، اور ان کے علم کے حساب سے بھی ہوتے ہیں. اسی حساب سے وہ اپنے پیر کے قریب بھی ہوتے ہیں. اب مثلا مثال بتا دیتا ہوں کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلی میں، ان کے خاص مرید حضرت امیر خسرو. اب مرید تو بہت تھے ان کے، مگر امیر خسرو کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ باقی جو مرید تھے نا، وہ امیر خسرو کے پاس آتے تھے کہ آپ بہت قریب ہیں میرے پیر کے، ذرا میری بات وہاں تک پہنچا دینا، ذرا خالی ٹائم میں آپ میری یہ سفارش کر دینا. اس طریقے سے امیر خسرو کو آگے کیا کرتے تھے بقیہ مرید. کیوں کہ امیر خسرو کو ایسی عقیدت محبت تھی کہ ابھی تو وقت نہیں بیان کرنے کا، کہ نظام الاولیاء نے فرمایا امیر خسرو میری اور تمہاری محبت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ مر جائیں تو ایک ہی قبر میں دفن ہو. ایسی محبت ہے میری تمہاری.
یہ امیر خسرو کے بارے میں فرمایا نظام الاولیاء نے. اور یہ بھی فرمایا ایک مرتبہ کہ کبھی کبھی امیر خسرو میں اپنے آپ سے بھی تنگ آ جاتا ہوں کسی وجہ سے، مگر تم سے تنگ نہیں آتا. یہ سب ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے. تو پیر و مرید کے درمیان جو رشتہ داری ہے وہ ایسی نہیں، عمومی خصوصی ہے، اور اس کے لیے پھر اللہ ہی کی مدد درکار ہوتی ہے. اب یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ مولانا روم نے در صفت پیر و مطاوعت کردن با او، یعنی پیر کی تعریف اور اس کی تابع داری کرنے کے بیان میں جو اشعار لکھے ہیں وہ پیر کی تعریف میں ہیں. مگر کیا فرمایا مولانا روم نے؟ اے ضیاء الحق حسام الدین بگیر یک دو کاغذ بر فسادر وصف پیر. فرمایا اے ضیاء الحق حسام الدین، یعنی نام تھا ان کے مرید کا، مولانا روم کے بڑے خاص مرید تھے اور مقرب مرید تھے. مولانا روم نے کہا کہ اے ضیاء الحق، اب آپ ایسا کرو کہ کاغذ لو اور اب میں پیر کی تعریف تم کو لکھواتا ہوں، لکھو. یعنی پیر کو کیسا ہونا چاہیے اور پیر کی شان کیا ہونی چاہیے، یا مرشد کی اہمیت کیا ہونی چاہیے، یا اس کی ضرورت کیا ہونی چاہیے، مطلب پیر کے بارے میں تم کو لکھواتا ہوں. اے حسام الدین، اٹھاؤ کاغذ، اٹھاؤ قلم اور میرے زبان سے سنتے جاؤ اور لکھتے جاؤ. اب مولانا حسام الدین جو تھے مرید، وہ تھے کمزور، جیسے ہوتے ہیں لاغر. تو مولانا روم نے پہلا شعر تو یہ لکھ دیا کہ حسام الدین پیر کی تعریف میں کچھ مجھے لکھوانا ہے، لکھو آپ. پھر اگلا شعر فرمایا گرچہ جسمت نازک است و بس نظار برنم آیت جہاں را بے تو کار. کہا حسام الدین اگرچہ آپ کا جسم تو نہایت کمزور ہے، مگر آپ کی فیض رسانی، فیض پہنچانے کی جو صلاحیت ہے نا، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوئی ہے. وہ صلاحیت یہ دی ہوئی کہ آپ خاص مریدین میں سے ہو، بڑے محبت کرنے والے، بڑے لاڈلے ہو، چہیتے ہو. آپ نے اپنے آپ کو ثابت کیا ایسا کہ آپ سچی محبت کرنے والے ہو. لہٰذا آپ اپنے آپ کو مت دیکھو کہ آپ کمزور ہو. بس آپ اٹھاؤ قلم، کاغذ اٹھاؤ اور میرے ساتھ بیٹھ کر آپ لکھتے رہو. چنانچہ مولانا کیا کہتے تھے؟ مولانا کا کام یہ تھا پھر کہ اشعار پڑھتے جاتے تھے اور حسام الدین جو تھے وہ لکھتے جاتے تھے. اگلا شعر مولانا نے فرمایا گرچہ جسم نازکت را زور نیست لیک بے خورشید مارا نور نیست. فرمایا اگرچہ آپ کے نازک جسم میں زور تو نہیں ہے، طاقت تو نہیں ہے، لیکن مثال دی اب آگے، لیکن بے خورشید مارا نور نیست. لیکن بات یہ ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ سورج کے بغیر روشنی بھی تو نہیں مل سکتی. سورج کا کام روشنی دینا ہے. اگرچہ آپ کمزور ہو، مگر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت رکھی ہوئی ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو، اور آپ ہی یہ کام مجھ سے لے رہے ہو کتاب لکھوانے کا. لہٰذا آپ کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک سورج ہو کہ وہ روشنی پہنچاتا ہے، تو آپ بھی ایک سورج کی طرح روشنی اپنی پھیلا رہے ہو. اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا برنویس احوال پیرے راہ داں پیر را بگزی و عین راہ داں. فرمایا مرشد طریقت کا حال لکھو لوگوں کے لیے کہ پیر کی بیعت کرو اور اس کو عین سمجھو، یعنی کہ اس کی اہمیت کو سمجھو، بنیاد کو سمجھو اس کی.
پیر کی ضرورت کو سمجھو، خالی خلی نہیں کہ کوئی دکھانے کے لیے کوئی پیر پکڑ لے یا کوئی اور مقصد کے لیے پیر پکڑ لے، نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو حال لکھو، اے حسام، پیر طریقت کا حال لکھو۔ پھر مولانا روم نے فرمایا شعر میں کہ پیر را بگزیں کے بے پیر این سفر ہست بس پر آفت و خوف و خطر۔ فرمایا لکھو کہ پیر اختیار کرو، پیر پکڑو، پیر پکڑو، کیونکہ پیر کے بغیر یہ جو سفر ہے زندگی کا، یہ بڑی آفات اور خوف و خطر والا سفر ہے۔ زندگی جو گزرے گی نا، چاہے کتنی بھی عمر ہے تمہاری، وہ بغیر پیر کے، کیونکہ پیر جب ہوگا تو وہ نام کا تو نہیں ہوگا، اگر نام کا ہے تو بے فائدہ ہے، کام کا ہو تو، کام کا مطلب اصل پیر، تعلیم والا، رشد و ہدایت والا، اللہ والا، رسول والا، فقر والا، ایسا پیر، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ فرما رہے پیر را بگزی، پیر پکڑو، کہ بے پیر یہ سفر، کہ بغیر پیر کے یہ سفر جو ہے ہست بس پر آفت و خوف و خطر، کہ یہ سفر تمہاری زندگی کا چاہے کتنے بھی سال ہوں تمہارے عمر کے، مگر ذرا خطر والا ہوگا۔ شیطان تم پر کہیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے، مختلف صورتوں میں، مختلف صورتیں، شیطان کے جو وساوس ہوتے ہیں، جس کے لیے سورۃ الناس میں اللہ نے فرمایا آخر میں من شر الوسواس الخناس، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں خناس کے وسوسوں سے۔ تو خناس کون؟ ابلیس، شیطان۔ تو شیطان جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے بے پیرے کے پر، اور پھر اس کو اپنے دام میں پھنسا لیتا ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ پیر پکڑو، پیر کا توسل اختیار کرو، کیونکہ بغیر پیر کے یہ سفر جو ہے سلوک کا، طریقت کا، اور بلکہ شریعت کا بھی، وہ بڑا مشکل سفر ہے بغیر اس کے۔ چنانچہ میرے جد امجد مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے جب پیر کے بارے میں بیان فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیسی ہوئی دوا اور مونڈا ہوا سادھو پہچاننے میں نہیں آتا۔ پیسی ہوئی دوا اور مونڈا ہوا سادھو، کیا معنی ہے؟ کہ دوا اگر پیس دی جائے تو پتہ نہیں چلے گا اس میں کیا ملا ہوا ہے، اگر ایک چیز ہو تو پتہ چل جائے گی نا، لیکن حکمت کی جو دوائیں ہوتی ہیں ان میں کئی دواؤں کو ملا کر ایک دوا تیار کی جاتی ہے۔ اب وہ مریض کو کیا پتہ چلے، وہ تو حکیم جانتا ہے۔ تو فرمایا پیسی ہوئی دوا اور مونڈا ہوا سادھو۔ مونڈا ہوا سادھو کا مطلب وہ ہندو جس کی چوٹی نہیں ہے، کیونکہ ہندو کو یہاں دستور چوٹی رکھتے ہیں، وہ سادھو لوگ پورے گنجے ہو جائیں گے مگر چوٹی چھوڑ دیں گے۔ تو فرمایا اگر مونڈا ہوا سادھو ہے تو پتہ نہیں چلے گا ہندو ہے کہ مسلمان ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمارے حضرت سائیں غنی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ پیر کیجئے تو جان کر کیجئے، پانی پیجئے تو چھان کر پیجئے، کہ یعنی کہ دیکھو بھالو۔ پھر فرمایا سید مرشدی جد امجد نے کہ آدمی مٹی کا ایک لوٹا لیتا ہے تو اس کو بھی ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے، تم کیسے بے فکرے ہو کہ پیر اختیار کرتے ہوئے دیکھتے نہیں ہو، کیسا پیر ہے، کیسا فقیر ہے، یہ فرمایا۔
ملفوظات جو کتاب میں نے مرتب کی ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب آگے مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پس رہے رو کے ندی دستی تو ہیچ ہی مرو تنہا ز رہبر صد مپیچ. فرمایا کہ جس راستے پہ کو تم نے دیکھا نہیں ہے اس پر تنہا مت چلنا اور راہبر کو چھوڑنا نہیں. یہ لکھوایا مولانا روم نے کہ جس راستے پر تم کو چلنا ہے وہ تم نے دیکھا نہیں ہے تو پھر بغیر راہبر کے بغیر رہنما کے تم اکیلے چلنے کی کوشش مت کرنا, ورنہ تمہیں شیطان پھر آ کر گمراہ کر دے گا. ایسا نہیں ایسا کرو, ایسا نہیں ایسا کرو, کیونکہ تمہیں کوئی بتانے والا نہیں ہوگا. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے کچھ کا کچھ کر لیتے ہیں, پھر جب کچھ بگڑتی ہے پھر آ کے پوچھتے ہیں او صاحب ایسا ہو گیا تو ہم نے ویسا کر لیا تھا, اب ویسا کر لیا تو پھر ایسا ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے پوچھا کیوں نہیں, ہے نا. پوچھتے آپ آ کر, آپ خود تو ماہر نہیں ہو اس طرح کے علم کے, لہذا پوچھو آپ آ کر. چنانچہ مولانا نے فرمایا کہ اے حسام الدین لکھو کہ جس راستے کو تم نے دیکھا نہیں ہے اس پہ اکیلے مت چلنا, پیر کی ہمراہی میں چلنا. پھر فرمایا ہر کے او بے مرشد درا شد اوز غولاں گمراہو در چا شد. فرمایا جو شخص کسی مرشد کے بغیر راستے پر چل پڑے وہ اکثر شیاطین سے گمراہ اور ہلاک ہو جاتا ہے. یعنی شیاطین سے مراد یہ ہے کہ ایک تو شیطان ہے اور ایک ہے جنات, کفار جنات, وہ بھی شیطان کے بھائی ہیں. کیونکہ کفار جو جنات ہوتے ہیں نا وہ کبھی مسلمان کی بھلائی تو نہیں چاہ سکتے, وہ تو کافر ہیں. وہ تو چاہیں گے کہ اس کو ہٹاؤ راستے سے, اچھا والا چل رہا تھا چلو غافل کر دو اس کو, چلتے چلتے اس کو ایسا گمراہ کرو کہ یہ پیر کی شکل بھی نہ دیکھے. وہ تو یہ چاہیں گے کفار جنات اور شیطان کہ بھئی یہ تو لگا ہوا تھا نا, لیکن اب ایسا ہے کہ اس کو ذرا کھینچو اپنی طرف. تو کیا ہوگا کہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بے پیر کے اگر راستے پر چل رہا ہوگا دین اسلام کے راستے پر لیکن راہبر نہیں ہے چلانے والا, تو فرمایا کہ پھر وہ شیاطین کے گمراہی میں گرفتار ہو سکتا ہے. گر نباشت سایہ پیر اے فضول بس ترا سرکشتہ دارد بانگ غول. مولانا روم نے پھر یہ شعر لکھوایا کہ اے فضول اگر تمہارے سر پر مرشد کی توجہ کا سایہ نہ ہو, گر نباشت سایہ پیر, پیر کا سایہ تمہارے پر نہیں ہو, تعلیم کا, توجہ کا, رہنمائی کا, تو فرمایا کہ شیطان کی آواز تم کو بہت پریشان کرے گی, پریشان کرے گی. خواب بھی اگر آئیں گے تو شیطانی خواب آ جائیں گے, اور جاگتے ہوئے میں بھی شیطان تم کو تنگ کرے گا, ہے نا. یہاں تک کہ نماز سے بھی چلے جاؤ گے, ایسی سستی آ جائے گی, نماز بھی گئی, وظیفہ بھی گیا, تو یہ سب ختم ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ مرشد کی توجہ اور تعلیم کا سایہ تمہارے سر پر رہنا ضروری ہے. حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو پیر و مرشد کے بارے میں اشعار لکھوا رہے ہیں اس میں آپ نے یہ جو 2-3 اشعار میں نے اس وقت پڑھے ہیں, اور بھی پڑھ سکتے ہیں مگر ٹائم نہیں ہوتا, لیکن معلوم کیا ہو رہا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پیر و مرشد کی جو ذات ہے
وہ ضروری ذات ہے، بیکار نہیں ہے. جیسے نبی کی ذات بڑی ضروری ذات ہے، کون انکار کر سکتا ہے انبیاء کی اہمیت سے، ان کی حیثیت سے، ان کی ہستی سے. ایسے ہی اولیاء اللہ اور پیر و مرشد اگر وہ صحیح معنوں میں ہوں تو مولانا فرما رہے ان کی ذات سے انکار کرنا جہالت ہے، بیوقوفی ہے اور گمراہی ہے. وہ بندہ جو مطلق انکار کرے پیر کی ضرورت سے، جیسے بعض بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں نا کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے. اب ان میں سے ایک بھی مولانا روم کے پائے کا بندہ نہیں ہوگا. کوئی اگر آپ کو کہے نا کیا ضرورت ہے تو ذرا اس کو ٹٹولنا آپ کہ اس کی علمی سطح کیا ہے، کیا اس کی علمی سطح حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی کی طرح ہے؟ نہیں ہوگی. کیا اس کی علمی سطح جتنے بڑے اکابر اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کے برابر ہے؟ نہیں ہوگی. بڑے بڑے صوفیاء جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا، امام ربانی، مجدد الفسانی، دنیا نے ان کو مانا ہے، ان کی علمیت کو مانا ہے، ان کی اہمیت کو مانا ہے. تو اگر کوئی منع کرے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کیا اس کی سطح، اس بندے کی، اس جاہل کی سطح کیا ان کے برابر کی ہے؟ نہیں ہے تو دفع کرو اس کو، چھوڑو اس کو. تمہارے پاس تو اکابر کا خزانہ موجود ہے، روحانی تعلیمات کا. وہ لوگ جیسے یہاں پر اس قادری مسجد و خان کا قادری علمیہ میں تعلیمات کا جو خزانہ ہے روحانیات کا، یہ صرف اس کو پتہ چلتا ہے یا چل سکتا ہے جو اس کا شائخ ہو، یعنی جس کو لگن ہو، جو حسام الدین کی طرح مولانا روم کا مرید ہو، ایسا جیسے وہ مرید تھے، یا کوئی امیر خسرو کی طرح نظام الاولیاء کا مرید ہو. اس کو پتہ چل سکتا ہے، ہر ایک کو تھوڑی پتہ چل سکتا ہے. یہ بات ہے. چنانچہ یہ جو آج آپ نے 2-3 اشعار سنے، اور بھی اشعار مولانا روم کے، باقاعدہ انہوں نے پیر و مرشد کے بارے میں ٹاپک عنوان قائم کیے ہیں، باب باندھے ہیں، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ میں خود پیر والا ہوں. دیکھیں نا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے اور ان کے ساتھ ساتھ رہے، ان کے ساتھ بھی فیض حاصل کیا. پھر اس کے بعد خود ایک ایسی شخصیت بنے کہ دنیا ان کو جانتی ہے، ان کی علم کے حوالے سے، ان کی جو ذات ہے اس کی اہمیت اور حیثیت کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں. اب دیکھیں نا کتنے بڑے پائے کے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال، انہوں نے مولانا روم کو دیکھا نہیں تھا، کیونکہ دیکھتے کیسے؟ مولانا روم تو کئی 100 سال پہلے گزرے تھے، علامہ اقبال تو یہ 100 سال پہلے کی بات ہے. تو کیا ہوا؟ 1938 میں علامہ اقبال کا دور ہے، میرے والد کے نانا صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا دور اور علامہ اقبال کا دور ایک ہی دور ہے، اور مولانا روم کا دور تو کئی 100 سال پہلے کا. تو کیا علامہ اقبال نے جب مولانا روم کو اپنا مرشد مانا تو کیا ان کو دیکھ کر مانا؟ ان کا زمانہ تو تھا نہیں، ان کی تعلیمات سے ان کو اپنا مرشد مانا. سبحان اللہ. جب ان کو پڑھا، ان کی مثنوی کو پڑھا تو کہا کہ میں تو مولانا روم کا عاشق ہو گیا. کیا شان ہے ان کی. پھر مولانا روم کی یہ جو مثنوی ہے، اس کے طرز پر علامہ اقبال نے اپنی مثنوی ترتیب دی. مثنوی علامہ اقبال نے خود، تو علامہ اقبال کو تو ایسا اللہ نے مولانا روم کا عاشق بنایا. تو علامہ اقبال تو خود بھی عالم تھے، بڑی باتیں جانتے تھے. وہ ایسا شاعر بھی مشکل سے ملے گا، اور اتنے بڑے عالم تھے، وہ بہت بڑی جانتے تھے، فارسی کے، عربی کے عالم فاضل تھے وہ علامہ اقبال. لیکن
مولانا روم کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیکے، حالانکہ دیکھا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو اگر دیکھا نہ ہو کسی کو، زیارت نہ کی ہو کسی کی، لیکن تعلیمات اگر اس کے سامنے آ جائیں اور وہ چاہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دے اپنی محبت کا، اپنی بندگی کا اور اپنے قرب نزدیکی کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے، اگرچہ اس نے شیخ کو دیکھا نہیں ہے۔ مگر میرے جد امجد نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ اگر کلیم کو دیکھنا ہو تو اس کے کلام کو دیکھو، یعنی کلام کے اندر تم کو اس کا چہرہ نظر آ جائے گا، چہرہ اس کا نظر آ جائے گا۔ تو اب کیا معلوم ہوا آپ کو کہ مولانا روم یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی پیر پکڑو، مرشد کو ڈھونڈو، تلاش کرو، اور جہاں تمہیں صحیح معنوں میں مل جائے تو پھر چھوڑو مت، پھر بھاگو مت اس سے دور، پھر اس کے ساتھ لگے رہو، نہ جانے کب اس کا ساتھ چھوٹ جائے، کب وقت آ جائے ایسا کہ وہ اللہ کے پاس چلا جائے، تو پھر تو تمہارے پاس کیا رہے گا؟ کوئی تعلیم رہے گی تو رہے گی، وہ خود تو نہیں ہوگا نا۔ اب یہاں دیکھیں نا، مولانا روم نے اپنے مرید حسام الدین کو اشعار جو لکھوائے، یہ تو روبرو لکھوائے نا، خواب میں تھوڑی آ کر لکھوائے، یہ تو ہم نے سامنے بیٹھ کر لکھوائے کہ لکھ لو جلدی، کیا پتہ وقت ختم ہو جائے ہمارے پاس، تمہاری وجہ سے یہ کتاب تیار ہو جائے گی تو لوگوں کو نسلوں تک فائدہ دے گی۔ اب آج دیکھیں آپ، 7ویں صدی ہجری کے بزرگ مولانا روم، اور آج 1448 ہجری شروع ہونے والی ہے، اور مولانا روم کی مثنوی ابھی تک چل رہی ہے، ان کا نام ابھی تک چل رہا ہے، ذکر ان کا ابھی تک چل رہا ہے، فیض لینے والا ابھی تک فیض لے رہا ہے۔ یہ ہوتا ہی بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ جو کچھ مولانا روم نے ہمیں تعلیم دے دی، اور مختلف حکایات ہر مہینے ہم سنتے رہتے ہیں اشعار کی صورت میں، تو وہ ہمارے ذہن میں رہیں اور ہم ان کو فراموش نہ کریں اور اس سے کچھ سبق حاصل کریں۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، دیکھو پیر کا ایک دروازہ تو وہ دروازہ ہے جو دعا کا دروازہ ہے، وہ تو کھلا ہی رہتا ہے، دعا کا کوئی پیسے تھوڑی لگتے۔ ڈاکٹر تو اپنے دوا کے پیسے لیتا ہے، مگر پیر تو دعا کے پیسے نہیں لیتا آپ سے، ہے نا، مفت میں دعا دیتا ہے، رات دن دعا ہوتی ہے۔ اور ایک دروازہ اس کا ہے تعلیمات کا دروازہ، وہ بھی کھلا ہوا رہتا ہے، مگر جو آئے گا وہ لے گا نا، گھر بیٹھے کیا تعلیم لے گا؟ وہ جو آتا ہی نہ ہو وہ کیا لے گا فیض؟ تو فیض تو تب ملے گا کہ جب کوئی آ کر اس کے پاس اس کی صحبت میں بیٹھ کر وقت گزارے گا اور کچھ اس سے سنے گا، کچھ سیکھے گا، تو دماغ روشن ہوگا اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے آج سنا ہے مولانا روم کے اشعار کی روشنی میں، پیر و مرشد کی صفات، ضرورت، اہمیت اور اس کی تابعداری۔ تابعداری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیر کی تابعداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اللہ اور رسول کے مرضی کے خلاف آپ کو کوئی حکم نہیں دیتا۔ اصل پیر، جعلی پیر تو دے سکتا ہے یہ تعلیم، اصل پیر تو کبھی بھی نہیں دے گا، فالتو کام کی تعلیم بھی نہیں دے گا، بے فائدہ کام کی تعلیم بھی نہیں دے گا، بلکہ اگر دیکھے گا تمہیں منع کرے گا، تو مانو یا نہ مانو مگر تمہیں منع کرے گا، ایسا مت کرنا۔ یہ اصل پیر کی پہچان ہے۔ تو پیر کی تابعداری کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تابعداری ایسی ہے جیسے تم اللہ کی تابعداری کر رہے ہو، کیونکہ وہ تمہیں اللہ کی بات بتا رہا ہے، اللہ کا فرمان بتا رہا ہے، رسول اللہ کے فرمان بتا رہا ہے، تو یہ تو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آج کے درس میں جو کچھ ہم نے سنا اس کو سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی
توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا آمین. آج کے درس میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم ربنا آمین. تمام حضرات 3 بار سورہ اخلاص 1 بار سورہ فاتحہ تلاوت فرما لیں اور پہلے 1-2 اشعار پڑھ لیں. ہے روح افزا سلام رومی ہے حیات ابدی حیات ابدی. اللہ تعالیٰ